الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی کلامہ العزیز اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت ہی بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر اتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا فضل اور کرم کیا تو ہم پر اس احسان اور فضل و کرم کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی اور ہمیں کچھ اراکین اور کچھ کام بھی عطا کیے، اور ان میں سے ایک کام ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز کو دن کے دونوں کناروں میں ادا کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کے حصے میں بھی نماز ادا کرو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں وہ برائیوں کو، وہ گناہوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں۔ جب نیکی کسی کے اندر آتی ہے، کسی کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے تو اس کے نامہ اعمال سے برائیاں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو ادائیگی کا حکم دیا گیا، یہی وہ نماز ہے جس کے متعلق حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے طعنے دیتے ہوئے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے پیارے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقم الصلاۃ۔ مجھے صرف اور صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک کوئی جماعت، کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں آئی جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ میرے عزیزوں، نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسی علامت اور ایک ایسی پہچان ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے مومن اور کافر کے درمیان صرف اور صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ آج ہم نمازیں ترک کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ میرے عزیزوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ ہم ایک ہفتے میں ایک ٹائم یا ایک دن یا بمشکل ایک دن میں 3 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالی نے ہم پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی، اور ان نمازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم لوگ امت محمدیہ میں ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی کچھ غلط الفاظ کہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک طرف تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم نمازیں چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پامال کر کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ذرا بتائیے تو صحیح کہ ہم امت محمدیہ کہلانے کے لائق ہیں؟ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے کے لائق ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم محبت کا دعویٰ تو کریں، دوسری طرف اس محبت کے خلاف عمل کریں۔ میرے عزیزوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن بندے اور کافر کے درمیان صرف اور صرف نماز کا فرق ہے۔ میرے عزیزوں، ہر ایک دین، ہر ایک مذہب کے اندر ایک کچھ نہ کچھ اس کی پہچان ہوا کرتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علامت ہوا کرتی ہے
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین، یہ مذہب، اس مذہب اسلام کی علامت اور اس کی پہچان نماز ہے۔ نماز فرق کر دیا کرتی ہے کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون نیک ہے، کون بدبخت ہے، کون متقی ہے، کون شقی ہے۔ نماز ہر ایک کو الگ الگ کر دیا کرتی ہے، نماز ہر ایک کو جدا کر دیا کرتی ہے، نماز ہر ایک میں فرق بیان کر دیا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نمازیں ترک کر رہے ہیں، اپنے اعمال تو کافروں جیسے دکھلا رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت قدم بھرتے ہیں۔ میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، ان مکانوں کے اندر پلر تعمیر کیا کرتے ہیں، پلروں پر ان مکانوں کا بوجھ ڈال دیا کرتے ہیں، اسی طرح میرے عزیزو نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ جس طرح ہم اگر اپنے گھروں کے، اپنے مکانوں کے پلروں کو گرا دیں گے تو ہمارے گھر اور ہمارے مکان خود بخود گر جائیں گے، ہمارے مکان قائم نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو ادا کیا، نماز کو قائم کیا، اس نے اپنے دین کو باقی اور صحیح سالم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، اللہ کو یہ نماز اتنی پسند کیوں ہے؟ کیوں اللہ اس نماز کو اتنی محبت کرتا ہے؟ میرے عزیزو، جب علماء سے معلوم کیا گیا کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت کیوں، نماز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کیوں، تو جواب دیا گیا کہ یہ نماز جب ہم نماز ادا کیا کرتے ہیں تو نماز تو اللہ کی ادا ہوتی ہے، لیکن اس نماز کے اندر لفظ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ بتلایا گیا کہ جب بندہ قیام کرتا ہے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شکل الف کی جیسی ہوتی ہے، جب بندہ رکوع کرتا ہے تو اس کی شکل ہا کی طرح ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی شکل میم کے جیسی ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں جب بندہ قعدہ کرتا ہے یعنی التحیات میں بیٹھتا ہے تو اس کی شکل دال کے جیسی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس نماز کو ادا کر لیتے ہیں، جب ہم اس نماز کو قائم کر لیتے ہیں تو اس نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم احمد مجتبیٰ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے بندے تو نماز تو میری ادا کر رہا ہے، لیکن مجھے میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا رہا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، عیاریاں مکاریاں بھی کر رہے ہیں، دھوکے بازی بھی کر رہے ہیں، بے حیائی میں مبتلا ہیں۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، برائیوں سے نہیں رکتے، نماز ادا کرتے ہیں، گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، نماز ادا کرتے ہیں، بے حیائی سے باز نہیں آتے۔ کیا ہو گیا میرے عزیزو؟ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری والی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھلا کر نماز پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع والی نماز ہم ادا نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ رو رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، وہ آتی اور کہتی کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دیجئے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ میرے عزیز موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خاتون ذرا رک تو صحیح، ذرا صبر تو کر، اے خاتون ذرا سکون تو لے۔ میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، ذرا یہ تو بتا تو نے کیا ایسا گناہ کر لیا، تجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کے بارے میں تو اتنی رو رہی ہے، جس کی وجہ سے تو ہلاک ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، وہ عورت کہتی ہے کہ موسیٰ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے پیغمبر، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، اس زنا کے بدلے میں بچہ پیدا ہو گیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آنکھیں لال ہو گئیں، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا، اے لوگو، اس عورت کو دور کر دو، اس عورت کو یہاں سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو اس عورت کے گناہ کی بدولت ہم پر بھی عذاب نازل آ جائے۔ ادھر اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا تھا، فوراً خدا کی رحمت جوش میں آئی اور جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے موسیٰ تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے یہ کیا کر دیا، ہماری گنہگار بندی کو، ہماری رحمت کی امیدوار بندی کو تم نے کیسے واپس کر دیا، اسے کیسے رسوا کر دیا۔ اے موسیٰ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ نماز چھوڑنا قتل کرنے اور زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔